کے ذمہ تو کوئی خرچہ ہے ہی نہیں۔ اگر کسی نے بینک سے مورگیج لیا ہے تو وہ زکوٰۃ میں قرض کی کتنی رقم منہا کرے؟ جو قسط پک گئی ہے وہ بیلنس میں سے منہا ہوگی، اور جو قسطیں کچی ہیں جن کا مطالبہ کرنے کا فی الحال بینک کو کوئی حق نہیں، وہ لیس نہیں ہوں گی۔ صرف وہ قسط جو ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے اور آپ نے ادا نہیں کی وہ لیس ہوگی۔ قرضے تین قسم کے ہیں، ایک ہے قوی اسٹرانگ، ایک ہے ویک کمزور، اور ایک مڈل کلاس کا قرضہ ہے۔ جو قرضے قوی ہیں وہ چاہے وصول ہوئے نہ ہوئے ہو زکوٰۃ دینی ہے اس کی۔ جیسے آپ نے کسی کو قرض حسنہ دیا تو یہ قرض حسنہ قوی قرضہ ہے، اسٹرانگ قرضہ ہے، اینی ٹائم آپ مانگ سکتے ہیں۔ آپ نے 2 سال کے لیے قرضہ دیا ہے تو آپ کو 2 سال تک نہیں مانگنا چاہیے، مگر یہ اخلاق کی بات ہے۔ اگر آپ کو ضرورت پیش آئے تو آپ اس 2 سال کی مدت کے لیے قرضہ دیا ہے اس کو بھی اینی ٹائم مانگ سکتے ہیں، بس یہ قوی قرضہ ہے، اس کی زکوٰۃ چاہے وہ استعمال کر رہا ہے زکوٰۃ آپ کو نکالنی۔ اور ایک ویک قرضہ ہے، جیسے عورت کا ادھار مہر، عورت کے 2 مہر ہوتے ہیں، ایک کیش اور ایک ادھار۔ کیش مہر جو ہے وہ تو مجلس نکاح میں دینا پڑتا ہے یا پہلی رات میں دینا پڑتا ہے، اور اگر وہ شوہر مہر نہ دے تو عورت اپنے نفس پر قدرت نہیں دے گی، اس کو حق ہے، یہ کیش مہر ہے۔ اور ایک مہر ادھار ہوتا ہے، جب چاہو ادا کرو، موت سے پہلے کسی بھی وقت ادا کرو۔ موت ہو گئی تو اب اگر عورت کی موت ہوئی ہے تو شوہر سے مہر لے کر عورت کے ترکے میں رکھیں گے، اور شوہر کی موت ہو گئی تو اس کے ترکے میں سے مہر لیں گے۔ بہرحال زندگی میں عورت کو مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے، یعنی وہ یہ کہے کہ میرا مہر لاؤ تب میں نفس پر قدرت دوں گی، یہ مطالبہ کرنے کا حق نہیں۔ یہ جو مہر ہے، ادھار مہر ہے، یہ ضعیف قرضہ ہے، اس کی زکوٰۃ کچھ نہیں۔ اس کی زکوٰۃ شروع ہوگی جب وہ مہر ملے گا عورت کو، اس وقت کے بعد سے اس کی زکوٰۃ شروع ہوگی، اس کے بعد سے۔ اور ایک مڈل کلاس کا قرضہ ہے۔ مڈل کلاس کا قرضہ، آپ نے نوکری کی، 5 مہینے نوکری کی، تنخواہ وصول نہیں ہوئی، اور پھر چھٹی ہو گئی اور یہ 5 مہینے کی تنخواہ باقی ہے، یہ قرضہ ہے، اور یہ مڈل کلاس کا قرضہ ہے۔ یہ جب قبضے میں آئے گی تو یا مکان کا کرائے پر دیا ہے، 3 مہینے ہو گئے، رینٹ وصول نہیں ہوا، یہ اس کے ذمہ جو قرضہ ہے یہ مڈل کلاس کا قرضہ ہے، یہ وصول ہونے کے بعد میں اس کی زکوٰۃ ہوگی، وصول ہونے سے پہلے نہیں۔ تو یہ کہتا ہے کہ مورگیج، تو مورگیج میں جو قسط پک گئی ہے وہ تو مطالبہ ہے، لاؤ، وہ تو بیلنس میں سے لیس ہوگی، اور جو قسطیں آگے آنی ہیں اس کا بینک کو ابھی مطالبہ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جیسے بیوی کو ادھار مہر مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے، اس کا بھی حق نہیں ہے، بس یہ لیس نہیں ہوں گی۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی مفتی صاحب یہ کہیں کہ سارا ہی قرضہ لیس ہوگا، اگر کوئی ایسا کہے تو اس کی بات صحیح نہیں ہے۔ ورک بوٹ کیا ہے؟ بوٹ، ورک بوٹ کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے۔ ورک بوٹ میں نہیں جانتا کیا چیز ہوتی ہے، میں تو لفظ کے معنی تو سمجھتا ہوں، مگر وہ کیسے ہوتے ہیں، اس میں مسح ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، میں نہیں جانتا۔ میں کہ آپ نے فتوے دو، میں نہیں جانتا تو کیسے فتوا دوں، کیسے بات بتاؤں؟ اس کو لاؤ، دکھاؤ، پھر اس کے بعد میں اس کے بارے میں حکم شرعی بتاؤں گا، بغیر دیکھے بغیر سمجھے کیسے بتاؤں؟ یہاں پر یعنی کینیڈا میں اپارٹمنٹ میں جگہ کی کمی کی وجہ سے بیڈس محدود ہوتے ہیں، لہذا روزے کی حالت میں ایک ہی بیڈ پر بیوی کے ساتھ سو سکتے ہیں، ہرگز نہیں۔
ایک بیٹھ کے اوپر سوئے، ایک بیٹھ کے نیچے سوئے، کہ جگہ نہیں ہے، ارے بیٹھ کے نیچے گھس کے سو۔ عجیب لوگ ہیں۔ ہمارے یہاں ایک خاتون جماعت سے تراویح پڑھاتی ہیں، جس میں وہ قرآن ہاتھ میں لے کر قرات کرتی ہیں۔ کیا عورتوں کا اس طرح جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرنا جائز ہے؟ دونوں باتیں غلط ہیں۔ عورتوں کا تراویح میں جمع ہو کے تو عورت کا تراویح پڑھانا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، اور قرآن ہاتھ میں لے کر پڑھنے سے تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں سوئم اور برسی منائی جاتی ہے، جس میں قرآن پڑھ کے ایصال ثواب کیا جاتا ہے اور کھانے کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ کیا سوئم اور برسی منانا جائز ہے؟ بدعت ہے۔ سوئم، دہم، چہلم، برسی یہ سب بدعت ہے۔ اگر نہیں تو کیا برسی کا کھانا بھی جائز نہیں؟ بالکل جائز نہیں۔ اگر ایسا کھانا کہیں سے آ جائے تو کیا کرے؟ گاربیج۔ کیا شب برات یا کوئی فقیر ہو تو فقیر کو دے دو، اور کوئی فقیر یہاں نہیں ہے تو گاربیج کرو اسے۔ کیا شب برات اور 12 ربیع الاول کو نیاز بنا کر بانٹنا جائز ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ سب بدعات و خرافات ہیں، اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ کیا میں روزے کی حالت میں BA12 کا انجیکشن یا انسولن لگوا سکتی ہوں؟ کیا بلڈ ٹیسٹ کروا سکتی ہوں؟ یہ دونوں جائز ہیں۔ انجیکشن کوئی بھی لگاؤ، اسے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بلڈ ٹیسٹ میں بدن میں سے خون نکلتا ہے، بدن میں کوئی چیز جاتی نہیں ہے، تو خون نکلوا کر بلڈ ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں۔ ضرورت پڑے تو کوئی بھی انجیکشن لگوا سکتے ہیں، اس سے روزے پر اثر نہیں پڑتا۔ اس کے ذمہ تو کوئی خرچہ ہے ہی نہیں۔ اگر کسی نے بینک سے مورگیج لیا ہے تو وہ زکوٰۃ میں قرض کی کتنی رقم منہا کرے؟ جو قسط پک گئی ہے وہ بیلنس میں سے منہا ہوگی، اور جو قسطیں کچی ہیں جن کا مطالبہ کرنے کا فی الحال بینک کو کوئی حق نہیں، وہ لیس نہیں ہوں گی۔ صرف وہ قسط جو ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے اور آپ نے ادا نہیں کی وہ لیس ہوگی۔ قرضے 3 قسم کے ہیں، ایک ہے قوی اسٹرانگ، ایک ہے ویک کمزور، اور ایک مڈل کلاس کا قرضہ ہے۔ جو قرضے قوی ہیں وہ چاہے وصول ہوئے نہ ہوئے ہو، زکوٰۃ دینی ہے اس کی۔